الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان شروع کیا تھا اور کچھ پس منظر، شان نزول اور ابتدائی کچھ باتیں آپ کو سنائی تھیں. مزید بیان انشاءاللہ کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بتا چکا کہ روم کے رہنے والے، آپ لوگ انگلش میں روم کہتے ہیں، ان کی اور ان کے قریب فارس، جس کا نیا نام ایران ہے، ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں. فارس والے مشرک تھے، روم والے عیسائی تھے، اہل کتاب.
فارس والے جیتتے تو مکہ کے کافر خوش ہوتے، مسلمان خوش نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اہل کتاب جیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے پہلی آیت سنی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافروں نے خوش ہو کر ایک طرح کا جشن منایا تھا فارس کے جیتنے پہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہوئی مکہ کے رہنے والے ایک مشرک سے۔ انہوں نے شرط بھی لگا لی 10 اونٹوں کی۔ حضور کے پاس آئے تو قرآن کی آیات نازل ہوئی، فرمایا تم نے جو شرط لگائی ہے جاؤ اس کو بدلو اور اسے کہو کہ 10 سال سے بھی کم عرصہ گزرے گا، رومی غالب ہو جائیں گے، اور بجائے 10 کے 100 اونٹوں کی بات کرو۔ اس وقت یہ شرط لگانا ابھی اس کا حکم نہیں آیا تھا۔ اللہ کے حکم سے دوبارہ جب جنگ ہوئی تو رومی غالب آ گئے، ان کو کامیابی مل گئی، اور حضرت ابو بکر نے جو شرط لگائی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ ان کو 100 اونٹ ملے، مگر حضور نے فرمایا کہ اس کو استعمال نہیں کرنا، ان کو صدقہ کر دو۔ 2 باتیں واضح طور پر، ایک تو اللہ کے کلام کے سچے ہونے کی بات، دوسرا نبی پاک کی نبوت کی بات اور زیادہ واضح ہو گئی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ یہ 2 باتیں خاص طور پر واضح ہو گئیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بادشاہوں کو خط لکھے تھے اور ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ قیصر روم کو خط لکھا، اس کے پاس آپ کا یہ خط مبارک جب پہنچا تو اس نے اس کا ادب کیا، جبکہ ایران کے بادشاہ نے، فارس کے بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فرمایا جتنے ٹکڑے اس نے میرے خط کے کیے ہیں اتنے ہی اس کی سلطنت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی نہ فارس رہے گا نہ اس کی شاہی۔ وہ چیز اسی طرح ہوئی، اور روم کے بارے میں حضور نے جو فرمایا وہ بھی واضح ہوا۔ فارس کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس کو کسریٰ کہتے تھے۔ اس کے جو بھائی تھے شہریار اور فرخان، اس نے بڑا لشکر دے کر روم کی جنگ کے لیے بھیجا۔ ہرقل، جس کو انگلش والے ہرکولس کہتے ہیں، ہرقل، روم کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ میرے لیے ایسا ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے مقابلے کے لیے امیر لشکر ایک شخص کو بنا کر، جو اس کا جرنیل تھا، بھیجا۔ عرب و عجم کے علاقوں میں شام زیادہ قریب اس جنگ میں
فارس کو غلبہ ہوا، رومی مغلوب ہوئے، اس کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی تو روم فارس پر غالب آ گیا۔ یہ بات آپ کو سنا چکا کہ کافروں نے جب بہت زیادہ خوشی منائی، ڈینگے مارنے لگے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہاری آنکھیں زیادہ دیر ٹھنڈی نہیں رہیں گی، کچھ سالوں کے بعد رومی فارسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس نے کہا تم ایسے ہی بات کر رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو شرط لگ گئی تھی کہ جو بھی سچا ہوگا وہ 10 اونٹنیاں دے گا۔ 3 سال کے لیے شرط لگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدع سنین کا جو بدعہ کہا ہے، اس کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے۔ تو جاؤ اور 3 سال کی شرط ختم کر کے بدع سنین یعنی کہہ دو کہ 10 سال سے پہلے پہلے ہو جائے گا، اور 10 کی بجائے 100 اونٹنیاں۔ ابی بن خلف جس کے ساتھ شرط لگی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ حضرت ابو بکر تو بہت جلدی مدینہ چلے جائیں گے، ہجرت کرنے والے ہیں۔ وہ پھر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر میرا دعویٰ صحیح نکلا اور آپ نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا عبد الرحمن ضامن ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے سنا کہ ابی بن خلف احد کی طرف جانے والا ہے، تو آپ نے اپنے فرزند کو بھیجا کہ اس سے ضمانت لے۔ چنانچہ ابی نے جانے سے پہلے ضامن مقرر کر دیا۔ جب ابی یہ احد سے واپس ہوا تو ایک تیر لگنے سے یہ مر گیا۔ رومیوں کو فتح ہو گئی اور اس کے بیٹوں کو باپ کی شرط کے مطابق وہ اونٹنیاں دینی پڑی۔ مہربانی۔ وہ آیت جس میں قمار جوئے کا حکم آیا وہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی، اس لیے اس شرط کو اس وقت ختم نہیں کیا گیا، لیکن وہ اونٹ استعمال نہیں کیے گئے اور صدقہ کر دیا گیا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ویسا ہی ہوا، ویسا ہی۔ کیوں؟ کہ قرآن کی گواہی موجود ہے، وہ خود سے نہیں بولتے، ان کے منہ پر کون بولتا ہے؟ خدا بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ اس حوالے سے آپ کو کئی مرتبہ باتیں سنائی ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا، پوچھو مجھ سے جو چاہو پوچھو، کوئی ایسی شے نہیں کہ تم پوچھو گے مگر میں تمہیں اس کی خبر دوں گا یہیں کھڑے کھڑے۔ جس قسم کا چاہو سوال کر لو۔ قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم
جب تک میں اس مقام پر کھڑا ہوں جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا، جواب دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔